یہ جتنی عزاداری کی رسمیں ہم تک پہنچی، امام رضا علیہ السلام کی جب حکومت بنی ایران میں تو وہاں سے ہوتے ہوئے برصغیر میں شدت اور وہ محبت میں یا عشق میں اگر آپ اتنا اوپر چلے جاؤ کہ عشق میں شدت اختیار کرے، دشمنی میں شدت اختیار نہ کرے. بے شک کہ محبت کی شدت ہے لیکن اپنے اوپر. کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے، دوسروں کے بچوں کو قربان کرنے کا نام نہیں. عزاداری جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت واجب ہے. جب محبت واجب ہے تو محبت کے منانے کے طریقے جو ہیں وہ رسم کہلائیں گے. وہ آپ کو قرآن نہیں بتائے گا، وہ آپ نے خود وضع کرنا پڑے گا. پھر گریہ کرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، پھر عزاداری کی بھی کوئی حد نہیں. وہ عزاداری نہیں کرتے تو ان کی محبت کم ہے. جس کی جتنی قربت ہوگی اتنے غم کی کیفیت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، جو آل محمد سے جتنا قریب ہے اس میں غم کی شدت مناتے سب ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کم کرتے ہو وہ زیادہ کرتا میں ہے. اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. پورے آپ کے برصغیر میں تعزیے کی جو روایت استاد شاگرد کا تعزیہ ملتان میں سب اہل سنت کی 350 شاعر ہیں ہندو اور سکھ جنہوں نے امام حسین مولا حسین کی شان میں شعر کہے. اس لیے کوئی کرائٹیریا نہیں بنایا، بس انسانیت ہونی چاہیے اور حسین کو سمجھ آنا چاہیے. ہم تک جو عزاداری پہنچی ہے وہ آل محمد کے حوالے سے پہنچی. جناب سید سجاد نے مدینے میں مجلسیں کی، امام جناب زینب نے مجلسیں شروع کی. نسل در نسل وہ منتقل ہوتی ہے. بتاتے گئے. میرا 98% نالج جو ہے نا وہ مجلسی نالج. مذہبی جو شدت پسندی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہاں پہ گرمی زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے پہلے یہ تو پتہ لگے ٹیمپریچر بڑھتا کس وجہ سے. تنویر نے ظلمت کی خندق پاڑ دی، پنکھڑی کی دھار نے لوہے کی گردن کاٹ دی. ہے امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عمر ثانی. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہماری ایک فیمیل گیسٹ کی طرف سے کچھ عزاداری کے اوپر ایسے ریمارکس آئے تھے جس پہ ہماری شیعہ کمیونٹی کی کافی دل آزاری ہوئی تھی. ہم نے نہ صرف اپنے چینل کی طرف سے اس پہ معافی مانگی بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اوپر بات بھی کریں، اس کے اوپر پروگرام بھی کریں. اسی کے لیے آج ہم نے فقہ جعفریہ کے معروف مذہبی اسکالر جناب شکیل اختر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو نہ صرف ایک میکینیکل انجینئر ہیں بلکہ وہ مجالس ادب اور شاعری کی طرف بھی کافی رجحان رکھتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں شکیل اختر صاحب سے. السلام علیکم سر. السلام، کیسے عمر آپ؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سر. پہلے کہ آپ تشریف لائے اتنے شارٹ نوٹس پہ اور کافی دور سے آپ آئے، اپنے ٹائم دیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوسری سر یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام جس پہ ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کی کافی دل آزاری ہوئی، جو ہماری ایک فیمیل گیسٹ کی طرف سے کچھ ریمارکس آئے تھے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا اگر آپ اس پہ 2 منٹ بات کر لیں. بہت شکریہ عمر سعید ثانی. عزاداری امام حسین علیہ السلام شیعہ کمیونٹی کی اگر آپ بات کریں بس تو اوور آل انسانیت کا اس سے تعلق ہے، لیکن جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ اس کو جنون کی حد تک، اس کو عقیدت کی انتہاؤں تک مناتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی، کربلا کے واقعات، وہ پھر 1400 سال کے واقعہ آہستہ آہستہ تہذیبوں میں ڈھلتے گئے اور تہذیب میں ایسی روایتیں بنتی چلی گئیں کہ جس سے انسانی جذبوں کا اظہار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ سمجھیے کہ ایک شیعہ کمیونٹی، بلکہ میں شیعہ کمیونٹی تخصیص کر رہا ہوں، یہ ہماری شہ رگ حیات ہے. بالکل ہمیں اپنی جان سے زیادہ یہ چیزیں عزیز ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید بقرعید پر لوگ اپنے گھروں میں نہیں آتے، لیکن عاشورہ محرم میں وہ کہیں بھی ہوں وہ عزاداری امام حسین منانے کے لیے اپنے علاقے میں آتے ہیں. اس کی ایک تاریخی وجوہات ہے، جب آپ گفتگو کریں گے اس پہ. اچھا سر، پہلا سوال یہ ہے کہ جو بر صغیر میں عزاداری جو ہے یہ کب شروع ہوئی؟ دیکھیے، کربلا کا ایک کمال یہ ہے، 10 محرم سن 61 ہجری کو واقع کربلا عراق کے سرزمین پہ واقع ہوا. اس واقعے کے اندر انسانیت اتنے کمال پہ تھی، جذبوں کی قربانی کا نام ہے کربلا. ظلم کے مقابلے پر، بربریت کے مقابلے پر، دہشت کے مقابلے پر اپنے بچوں کو قربان کرنا، اپنے گھر بار کو لٹا دینا اور خود شہید ہو جانا، یہ اتنا بڑا درس ہے کہ پھر قیامت تک آنے والے ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگوں نے اس سے حوصلے کشید کی. جو ظلم سے مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کربلا ہمارے ساتھ درس ہے. کربلا کا جو مزاج ہے وہ سمجھنے میں بہت سافٹ انداز، میں خود بھی سافٹ آدمی ہوں اور اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کربلا عدم تشدد کا نام ہے. کربلا میں تشدد نہیں ہے.
کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے. اسی لیے آپ کو جو عزادار ہے امام حسین ہیں ان میں آپ کو دہشت گرد کم ملیں گے، اس لیے کہ کربلا نے دہشت گردی سے نفرت پیدا کی. عزاداری میں یا کربلا کے واقعے میں جو عزادار ہے وہ جان دینے کا شوق اس کو ہوتا ہے، کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں. قربانی کا نام ہے. قربانی کربلا کا یہ درس ہے. اس نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، اس نے اپنی قربانی پیش کی کہ امام حسین علیہ السلام کے عقیدت کے اظہار ہیں، محبت کے جتنے بھی اظہار ہیں. جب ہم اس کو انسانی جذبے کی بات کر لیں گے تو چاہے کسی بھی تہذیب ہو، ہم محدود ہوتے بر صغیر میں. دیکھیے بر صغیر میں عزاداری ایران کے راستے، امام رضا علیہ السلام کی جب حکومت بنی ایران میں تو وہاں سے ہوتے ہوئے بر صغیر میں آئی. یہاں پر ہندو کلچر تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ مندر سجاتے تھے، پرساد بانٹتے تھے، راون کا جلوس نکالتے تھے. ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہو سکتا ہے. جب ثقافت ہندو تہذیب ہے تو اس کا مقابلہ کیسے ہوا؟ انہوں نے اپنے مندر بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے مقابلے پر امام بارگاہیں بنائیں. وہ راون کا جلوس نکالتے تھے، انہوں نے تعزیہ کا جلوس نکالا. تعزیہ کہتے ہی اس کو، تعزیہ کا تعلق تعزیت سے ہے. ٹھیک ہے. مذہب کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے اور انسانیت کا تعلق تعزیت سے ہوتا ہے. کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا کس مسلک سے تھا، جب اس کو آپ تعزیہ کریں، تعزیت کریں گے تو اس لیے اس کو تعزیہ. اسی طرح جتنی رسوم ہیں ہندو، اس کے مقابلے پر امام حسین علیہ السلام کی عزا کے رسوم. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. یہ جتنی عزاداری کی رسمیں ہم تک پہنچی ہیں، 100-200 سال کر لیں، کسی ہندو نے نہیں بنا کے دی، کسی برہمن نے نہیں بنا کے دی، کسی جوشتری نے نہیں بنا کے دی. نجف اور قم میں بسنے والے علماء کرام کے شاگرد جو برصغیر میں تھے، علماء کرام مجتہدین، انہوں نے عزاداری کی رسموں کو بنا کر آپ کے حوالے کیا. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے علم بھی ہے، اس کے پیچھے شریعت بھی ہے، اس کے پیچھے قرآنی احکامات بھی ہیں. اس لیے ان رسوم کو یہ مت کہیے گا کسی ایک آدمی کی بنائی ہوئی رسمیں، یہ اجتماعی طور پر یہ رسمیں ہیں جس سے اظہار عقیدت ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اور اسی کو عزاداری کہتے ہیں. ہر ثقافت کی عزاداری کے رنگ مختلف اس لیے ہونا چاہیے کہ امام حسین کی محبت جہاں پہنچی انہوں نے پھر اپنے جذبے کو کیسے اس میں سمویا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں اظہار کے جذبے کے، ایک خوشی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک غم کا جذبہ ہوتا ہے. ذاتی رویہ، جب آپ ذاتی طور پہ اظہار کرتے ہیں، آپ ہنسنا شروع کر دیں میری بات پہ، تو یہ آپ کا ذاتی رویہ ہے. لیکن جب اسی ہنسی کو آپ اجتماعی طور پہ منائیں گے تو وہ تہوار بن جائے گا. اسی طرح رونا، آپ کسی بات پہ بھی رو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے پہ اجتماعی طور پہ غم منا رہے ہیں پھر وہ رسم بن جائے گی، وہ تہذیب بن جائے گی. امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار میں صرف شیعہ کمیونٹی نہیں، وقت اگر آپ کے پاس ہوتا تو میں بتاتا کہ 350 ہندو سکھ شاعر ہیں جنہوں نے یا مولا کائنات پر شعر کہے ہیں یا امام حسین کے عزاداری بھی شعر کہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 مسئلے پوری انسانیت کے، ایک عزت نفس ہے اور ایک بھوک ہے. جی. آپ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر پانی تو مانگ سکتے ہیں، کھانا نہیں مانگ سکتے. آپ کی عزت نفس گوارا نہیں کرے گی. عزاداری امام حسین کے نام پر وہی کھانے کھلائے جاتے ہیں جسے نیاز کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں، ان کے نام ہیں. یہاں مانگنا شرمندگی کی باعث ہے، وہاں کھلانے والا اس بات پر شرمندہ ہوتا ہے کہ کھانے والا خالی ہاتھ نہ چلا جائے. بالکل. عزت نفس بھی وہاں ملتی ہے اور شکم کی جو آگے وہی بجھتی. اس لیے اس ثقافت نے بہت تیزی سے انسانیت کو اپنے دائرے میں لے لیا. حساسیت اس حوالے سے کہ آپ محبت کے درجے ہیں، آپ بیٹے سے کتنی محبت کرنی ہے آپ کو شریعت سے پوچھ کے، آپ جب آپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کے مطابق کرتے ہیں، یا کسی مجتہد سے پوچھتے ہیں، یا کسی شریعت کے عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے سے کتنی محبت کرنی چاہیے. تو نہیں ہے کہیں. محبت کرنا یہ آپ کو شریعت بتائے گی، کیسے کرنا یہ آپ کے رسمیں بتائیں گی، آپ کا کلچر بتائے گا. برصغیر کے عزاداری میں کمال یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ کربلا سے خالی نہ ہو. تو کیا ہوتا ہے یہاں جوان کی شادی ہو تو اس سے پہلے وہ حضرت علی اکبر کی سحری کی مجلس کرتے ہیں، یعنی مجلس پہلے کریں گے، اس کے بعد شادی ہوگی. بیٹیاں رخصت ہوں گی تو گھروں کی مجلسیں ہیں، ہر چیز میں مجلس ہے، نظر ہے، نیاز ہے، کنڈے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ اظہار کا طریقہ ہے. یہ ہے برصغیر کی ایک تہذیب جو میں نے آپ کو بتایا. ایک شدت یا جو کہا جاتا ہے کہ ایک شدت اور وہ محبت میں یا عشق میں
اگر آپ اتنا اوپر چلے جاؤ کہ وہ ایک عنصر آ جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا غریباں چاک یا دامن یزدہ چاک. شدت اور سمجھ لیجیے، ایک محبت کی انتہا ہے اور ایک نفرت کی انتہا ہے، دونوں کی انتہا ہے. محبت کی انتہا میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا. امام حسین علیہ السلام سے محبت کے اظہار میں ہاتھ کا ماتم ہے، اپنے زخم پہنچانا ہے، چوٹ لگانا ہے، اپنے آپ خون بہانا ہے، یہ سب خود ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اپنی زنجیر سے کسی دوسرے کو مارا ہو؟ نہیں. کسی نے ماتم کے دوران کسی اور کے سینے پہ ہاتھ مارا ہو؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی شدت ہے، لیکن اپنے اوپر. کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے، دوسروں کے بچوں کو قربان کرنے کا نام نہیں کربلا. اچھا سر، کیا عزاداری جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے؟ دیکھیے، شریعت کچھ اصول بتاتی. پلاؤ کھانا شریعت کا حصہ ہے، بریانی کھانا شریعت کا حصہ. آپ کہیں گے بھوک شریعت کا حصہ ہے. بنیادی اصول ہے، انسان کو شیلٹر چاہیے، بھوک پیٹ کے لیے چاہیے، اور کیا کہتے ہیں اسے، 3 تقاضے نا. کہ لباس انسان کو چاہیے تھا، پہلے لوگ پتے پہنتے تھے، اب آپ کپڑے پہنتے. بھوک لگتی، پہلے وہ جنگلی پھل کھاتے تھے، اب غذا کھاتے ہیں. غاروں میں رہتے تھے، اب گھروں میں. یہ فطرت ہے. عزاداری شریعت نے یہ بتایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بالکل. علماء کرام نے ثابت کیا کہ اہل بیت سے محبت واجب ہے. بس یہ اصول یاد رکھیں. جب محبت واجب ہے تو محبت کے منانے کے طریقے جو ہیں وہ رسم کہلائیں گے. وہ آپ کو قرآن نہیں بتائے گا، وہ آپ نے خود وضع کرنا پڑے گا. اور کون کرے گا؟ جنہیں قرآن کا علم ہے، جنہیں شریعت کا علم ہے، جو پاک ناپاک کو جانتے ہیں. اسی لیے برِ صغیر کی جتنی رسمیں ہیں اس میں وہ قرآن اور شریعت کے عین مطابق کم. اچھا چلیے اس کو میں اور آسان کر دوں. یہ آپ پوچھیے کہ ہنسنا یا رونا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اسلام دین فطرت ہے. آپ کی فطرت میں ہنسنا بھی ہے، آپ کی فطرت میں رونا بھی ہے. رونے کی کوئی لمٹ یا کوئی جتنی محبت کا درجہ ہوگا اتنا رونے کی لمٹ ہوگا. والدہ آپ کے حیات ہوں گی جن کی والدین دنیا میں نہیں ہیں. جی. پہلے دن کو کیفیت نظر آتی ہوگی، ایسا لگتا ہے سب کچھ اندھیرا ہو گیا، سوئے میں کیفیت کم ہو جاتی. ہاں، ایسے کم ہو جاتی. بالکل. چونکہ محبت کی لمٹ محدود ہے اس لیے آپ کی عقیدت محدود ہوگی. ہم آل محمد سے ان لمیٹڈ محبت کرتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. پوری تاریخ ہے اس پہ. جب لمٹ کوئی نہیں ہے محبت کی تو پھر رونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، پھر گریہ کرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، پھر عزاداری کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو سر جیسے یہ دوسرے فرقے ہیں، اب یہ الزام لگتے ہیں. میں وہ چیز آپ کو مطلب ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ ڈسکلیمر دینا اس لیے ضروری ہے کہ پھر لوگ ہمارے پہ اٹیک کرنا شروع کر دینا کہ کیا پوچھ لیا. لیکن وہ ایک سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ مطلب لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو دوسرے فرقے ہیں جیسے بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اہل سنت، وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم بھی غم مناتے ہیں، ہمارا اپنا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نذرانے، خیرات اور یہ چیزیں اور سارے روزے رکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، شادیاں نہیں کرتے، محرم میں کوئی خوشی نہیں مناتے، اپنا ایک وہ ہوتا ہے سب کا. تو کیا وہ ان کی ہم پھر یہ کہیں گے کہ اگر وہ عزاداری نہیں کرتے تو ان کی محبت کم ہے، آپ کی زیادہ ہے؟ جنازے میں شرکت کرتے آپ؟ جی جی. جنازے کے ساتھ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنازے کے ساتھ وارث ہوتے ہیں جی. جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، اور 1000 کا مجمع ہے. سب کی کیفیت وہ نہیں ہوگی. جس کی جتنی قربت ہوگی اتنی غم کی کیفیت زیادہ ہوگی. وہ جو شریک ہے آخری آدمی جنازے میں، وہ بھی تو جنازے میں آیا نا. جی بالکل. اس کی شکل وہ خاموش ہے، وہ بول نہیں رہا ہے. اس کے اظہار کی غم کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جس نے جنازے اٹھایا ہوگا. ٹھیک ہے. جو آل محمد سے جتنا قریب ہے اس میں غم کی شدت. مناتے سب ہیں، منانے کے طریقے مختلف ہیں نا. آپ کے اپنے تہواروں میں خوشی اور غم منانے کے طریقے ہیں. آپ کسی سے تعزیت کرنے جاتے ہیں تو آپ پہ تو وہ کیفیت نہیں ہوتی نا جو مرنے والے کے لواحقین کی ہوتی ہے. وہ آپ کی اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ کا دکھ ان کا دکھ نہیں ہے. تو آپ کا یہ مطلب اس پہ یہ کہنا ہے کہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا غم کم ہے؟ جتنی محبت وہ کی لمٹ ہے وہ وہاں تک مناتے ہیں، ان کے پاس آپشن ہے. اچھا اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں ہم بھی مناتے ہیں، بھی مناتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ہم بھی غم مناتے ہیں، ہم بھی محرم میں کے دن خوشی. تو اچھی بات ہے، یہ تو اظہار عقیدت ہے نا. آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں، میں ہندو سکھ عیسائیوں کی بات کرتا ہوں.
ان کے ہاں محرم کے دن بڑے مقدس دن ہوتے ہیں. وہ ان کے ہاں آپ کی چنیوڑ میں 9 تازی ہیں, میں بھی اس پہ ڈاکومنٹری پی ٹی وی والوں کی بنا کے آیا ہوں, جی جو اہل سنت نکالتے ہیں. اچھا. ان میں کوئی شیعہ نہیں. پورے آپ کے بر صغیر میں تعزیہ کی جو روایت ہے, استاد شاگرد کا تعزیہ ملتان میں, سب اہل سنت کی عقیدت کا اظہار ہے نا. آپ اس طرح عقیدت کا اظہار کر لیتے ہیں. کچھ شیعہ کمیونٹی ہے وہ ان کا ذکر کر کے رو کے اپنا اظہار کرتی ہے. تو یہ فطرت کے مطابق اس میں گھبرانے, دیکھیے میں بتاؤں, اسد بہت سافٹ, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا طریقہ الگ ہے, آپ کا طریقہ الگ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کم کرتے ہو وہ زیادہ کرتا ہے. میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ آپ کسی کے طریقۂ غم پر اعتراض کریں. یہ جہالت ہے. معاف کرنا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو شدت نظر آئے گی نا, جہالت. مثلا آپ کا ایک پروگرام جس کے آپ اپنی بنیاد بنا رہے ہیں, وہ خاتون نے جو بھی بات کی وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, 1400 سال سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں اور یہ کرائے کے لوگ لے کے آتے ہیں. دیکھیے پیسوں سے آپ جسم فروشی کا کاروبار تو کر سکتے ہیں نا, عشق نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا لاجک سمجھ لیں. مثلا میں چاہتا ہوں کہ آپ خون زنجیر ماریں, میں آپ کو پیسے دے دوں گا, مجھے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے زنجیر مارنے سے مجھے کوئی ثواب نہیں ہے. میں اس مذہب کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ میں آپ کو پیسے دے کے زنجیر مروا کے کہوں جی یہ جو شیعہ بہت اچھی قوم ہے. نہ آپ کی زنجیر مارنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے, بالکل. میرا پیسہ ضائع ہوگا. تو کون بیوقوف ہے اس وقت جو اپنا پیسہ ضائع کرتا؟ عزاداری یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسین کے نام پر زخمی کرے. اس کی لاجک بعد میں دے دیں گے نا. تو اس طرح کے سوالات دیکھیں سوالات کیوں ایسے آتے ہیں, وجہ کیا یہ سمجھ لیجیے. پتہ نہیں آپ کی یہ پوڈ کاسٹ کتنی اجازت دیتی ہے, پھر ایسا رہا میرا بھی ایشو بنتا رہے کہ عزاداری پر اعتراض آج سے نہیں. کیوں اعتراض؟ لاکھوں کا مجمع ہے کربلا میں اور 72 افراد نے اپنی قربانی پیش کر دی. سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا. کیسے پتہ لگا کہ کس نے کس کو مارا؟ ایک ایک قاتل کا نام ہے, ایک ایک قتل کرنے والے کا نام. وہ کیسے پہنچی آپ تک؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ایک جناب سید سجاد علیہ السلام ہے اور گھر کی کچھ خواتین ہیں. دنیا میں خبر کیسے پہنچی؟ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کمال. امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے ہتھیار کو استعمال کیا. کربلا میں شہید ہونے کے بعد یہ لوگ جب شام گئے انعام لینے کے لیے ملوکیت کے دربار میں, تو انہوں نے بڑا چڑھا کے بیان کیا کہ میں نے اتنے قتل کیے, میں نے یوں لگائی آگ یوں لگائی. اس کو مقاتل کہتے ہیں. مقاتل وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں مقتل کا یعنی کربلا کے واقعہ کا ذکر ہو. اچھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے بڑا جو اسپوک مین ہے یزیدی فوج کا اسپوک مین, اس کا نام ہے حمید بن مسلم. اکثر آپ نے ذاکروں نے سنا ہوگا حمید بن مسلم یہ کہتا ہے, اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں. وہ اسپوکس مین ہے یزید کا. اس نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ تک پہنچا ہے. ہم تک جو عزاداری پہنچی ہے وہ آل محمد کے حوالے سے پہنچی. جناب سید سجاد نے مدینے میں مجلسیں کی, امام جناب زینب نے مجلسیں شروع کی, اور وہ نسل در نسل وہ منتقل ہوتی ہیں. بتاتے گئے. ایک وہ ہے جو آپ کو گھر سے ملی ہے, ایک وہ ہے جو آپ کو روایتوں سے ملی ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, گھر والوں کی بات اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو گھر والوں کی سنیں. باہر والا, اچھا باہر والا کیوں کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے؟ جس قتل نے اس کی حکومت کو گرا دیا, جس نے یزید کو گالی بنا دی نام کو, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کوئی اچھی چیز؟ امیر مختار ایک کردار ہے, کربلا کے قاتلوں کا بدلہ لیا, اس نے ہزاروں قاتلان حسین کو قتل کیا. تو اس کے وارث کیا کہیں گے؟ اچھا آدمی ہے. وہ تو یہ کہیں گے نا برا آدمی ہے, کیونکہ اس نے ان کے لوگوں کو قتل کیا نا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا. ان چیزوں کو بہت سافٹ انداز, جو آپ کے خاتون آئی ہیں, میں ان کی تھوڑی سی گزارش کروں گا. ایک تو جب انہوں نے کہا نا میں نے سنا ہے, جی, تو جہالت کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہوتا ہے میں نے سنا ہے, اس کے بعد جو مرضی کہتے رہے. جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, انہوں نے کہا یہ گناہ وہ بھی تو کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے وہ گناہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ گناہ ہے کہ ثواب ہے. دوسری بات یہ کہ جو ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں وہ بھی میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. کربلا میں کبھی دہشت گردی نہیں ہے, تشدد نہیں. حر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو آپ کے گناہ نہیں معاف ہو سکتے. اپنے آپ کو کربلا کے سانچے میں ڈالیں. ایسی باتیں آج سے نہیں ہو رہی, یہ 1400 سال ہو گئے. تو آپ کیا سارے قاتلوں کو پکڑ کے سزا دیں گے آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جذبے کو ٹھیس پہنچی, اس میں کوئی شک نہیں ٹھیس پہنچی ہوگی. جی بالکل. مثلا کوئی مجھے کہہ دے میرے حوالے سے, گھر کے حوالے سے کوئی بات ہے, مجھے ٹھیس تو پہنچے گی نا. اس کا ٹھیس پہنچنے کی طریقہ تھوڑی ہے آپ کسی کو مار دیں. میں بار بار کہتا ہوں کربلا میں
عزاداری میں اپنی جان قربان کرنا بڑی بات ہے، کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں، کسی کو دھمکانا نہیں. قربانی کا درس دیتا ہے. دہشت گردی کی سب سے بڑی جو نفی کر رہا ہے وہ کربلا ہے. کربلا میں دہشت گردی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے آج کل کی؟ ہر بندہ لائک وہ مبلغ بنا ہوا ہے، ذاکر آپ دیکھتے ہیں، مولوی آپ دیکھتے ہیں، ہر فیلڈ کے مبلغ کیا چیز ہے؟ بننے جس نے بننا ہے بننے دے. مطلب کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ آپ کا سوال اور آسان کر دوں کہ اسلام کی تعلیم دینے، یا ہم شیعہ مسلک میں آ جاتے ہیں واپس. عزاداری میں ممبر پہ کون لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ جی سوال پوچھے نا آپ. ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ محراب و ممبر سمجھتے ہیں. جی جی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. بالکل. مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، ان سے پوچھ لیں شریعت کیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو ممبر ہے حسین کا مجلس وہ بتائے. وہ کیوں بتائے بھائی؟ اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ان سے تقاضا ہمیں بھی وہیں بٹھاؤ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں ایکسیپٹنس زیادہ ہے، وہ لبرل ماحول آپ کو ملے گا. اور کوئی پابندی، بڑی سی بیداری کی بات کر رہا ہوں، ممبر مجلس کے ممبر بیٹھنے کے لیے کوئی کرائٹیریا اماموں نے بنایا نہیں جس کے دل میں آل محمد کی محبت میں ممبر پہ آ جائے. ہندوؤں نے مجلسیں پڑھی، 350 شاعر ہیں ہندو اور سکھ جنہوں نے امام حسین، مولا حسین کی شان میں شعر کہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں بنایا، بس انسانیت ہونی چاہیے اور حسین کو سمجھ آنا چاہیے. اب آپ کہیں نہیں یہاں پہ وہی بیٹھے گا جس نے جو مبلغ اعظم ہو، جو کہیں سے پڑھا ہو، جو قم سے یا نجف سے پڑھا ہو. علامہ اقبال بھی تو علامہ ہیں، وہ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ان کو علامہ اقبال کی داڑھی بھی نہیں ان کی. اس وقت کیوں نہیں آپ کو پریشانی ہوتی کہ بغیر داڑھی والا علامہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر قم سے پڑھے ہوئے آدمی کا؟ یہ سب باتیں جتنے آپ نیچے جائیں گے نا اتنی باتیں پھیلتی جائیں گی. آپ بالکل اصولی سطح پر ہے. میں شیعہ گھرانے کا فرد ہوں. میں بچپن سے ممبر پہ میں بھی پورے یورپ، امریکہ، کینیڈا مجلسیں پڑھ گیا. وہاں کے یوتھ سے میرا انٹریکشن ہوا ہے. اچھا، وہاں کا یوتھ کا انٹریکشن ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے احترام کرے گی آپ بہت بڑے علامہ ہیں. وہ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. ہے کوئی کسی یونیورسٹی میں کسی اور فرد نے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو مرضی پوچھ لو؟ اتنا تو پتہ ہے نا آپ کو. یہ مولا علی کا ایک قول ہے. ایک فراز کا ایک فلسفی کہتا ہے کاش میں مولا علی کے دور میں ہوتا تو میں پوچھتا ہی کہ کشائیں کیا ہیں. وہ شیعہ بچے بڑے نالج والے ہوتے ہیں، وہ بہت کو بڑا پتہ نہیں ہے. جو مجلس عزاداری کا سسٹم ہے نا، بچپن سے وہ کانوں میں سنتے ہیں یہ باتیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں. 4 سال کے بچوں کو ماں مجلس میں لے کے جا رہی ہے، مجلس میں کیا سنتے ہیں سر؟ کہانیاں سنتے ہیں، قصے کہانیاں سنتے ہیں. وہ یہ علمی باتیں سنتے ہیں. جو 4 یا 5 سال سے سن رہا ہوگا اس کو تو میرا خود، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرا 98% نالج جو ہے نا وہ مجلسی نالج ہے. جب میں کس قابل ہوا کہ میں کتابیں پڑھا تو اب میں ریفرنس پڑھ لیتا ہوں. وہاں سے بنیادیں بنتی. جب آپ ایسی محفل میں جائیں گے جو آپ کو نفرت سکھائیں گے تو آپ نے کیا محبت سیکھنی؟ شیعہ مسلک میں عزاداری کی مجلسوں میں آپ کہتے ہیں ہم جائیں گے تو ہمیں مار دیں گے. اس کی ثقافت یہ ہے کہ یہ اپنوں سے زیادہ غیروں کا احترام کرتے ہیں. جو غیر شیعہ ہیں نا ان کو رسپیکٹ دے کے لا کے بٹھاتے ہیں، ان کے زیادہ تواضع کی جاتی ہے. اس لیے کہ وہ مجلس عزا جو ہے وہ اس میں آپ ہمارے مہمان نہیں ہوتے، وہ آپ مولا حسین کے مہمان ہوتے. ہم لوگ تو ایک فیسیلیٹیٹر ہیں خادم کے طور پہ. یہ رویہ جب تک رہے گا تو آدمی میں کبھی تکبر نہیں آئے گا، آدمی میں کبھی تشدد نہیں آئے گا، آدمی میں کبھی پیسے لے کر ماتم کرنے والی بات نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ خراب کیے جاتے ہیں نا. 1400 سال اس کے جواب دیے جا رہے. ایشو آپ نے جو ایک خاتون، میں اس بیچاری کو میں آپ لوگ معاف کریں، اس سے کہ وہ خود بھی معافی مانگ لی، اس نے معافی مانگ لی ہوگی. جی یہ تو کوئی بات نہیں کہ اس نے آپ اس کو نہیں پتا. جب اس کو پتہ لگ جائے گا پھر وہ اگر انسسٹ کرے تو پھر آپ اس کے جو مرضی لڑائی کریں. اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اچھا سر، یہ مذہبی جو شدت پسندی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ بتائیے کہ کسی بھی شدت کو کم، کسی بھی مطلب یہاں پہ گرمی زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اے سی لگائیں گے، کچھ ایسی چیز لگائیں گے جس سے ٹمپریچر کم ہو. تو پہلے یہ تو پتہ لگے کہ ٹمپریچر بڑھتا کس وجہ سے. مجھے آپ نے بلا لیا اور ایک اور بندے کو بلا لیا، ہم دونوں لڑ رہے ہیں، آپ کی پوڈ کاسٹ واہ واہ ہو رہی ہے، لائک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں. شدت پسندی تو آپ خود ہی پھیلا رہے ہیں. دونوں کو لڑا کے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کی ریٹنگ بہت اچھی جا رہی ہے. اگر آپ وہیں کہیں کہ دیکھیے آپ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. ہم ایک دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے بچے دیکھ رہے ہیں. جب ہم دونوں لڑیں گے تو وہ کیوں نہیں لڑیں گے؟
اگر وہی کہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, ہمیں درمیانی راستہ نکالنا چاہیے, تو آپ لوگ بھی تو کوئی اپنا کردار ادا کریں نا. سارا کام تو نہیں مہمانوں پہ ڈال دیں. خوشی آپ ریٹنگ کو اصول بنائیں. سر ریٹنگ کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے نا, کہ ساری چیز اب میڈیا پہ تو نہیں ڈال سکتے کہ اب میڈیا ہی ذمہ دار ہے ہر چیز کی. جب میڈیا نہیں تھا تو تب بھی یہ چیزیں تھی, فرقہ واریت تب بھی تھی, فرقے تب بھی تھے. مطلب اس کو مسلک نہ سمجھیے گا. جی جی, ذرا کربلا کو اسٹڈی کریں. میں جنرل ایک دعوت دے رہا ہوں. صرف کربلا بطور انسان آپ کربلا کو پڑھنا شروع کریں, کربلا کے محرکات جاننا شروع کریں. کربلا کی پوری سچویشن دیکھیں کہ لاکھوں کے مقابلے میں 72 آدمی کیا کر سکتے ہیں. بالکل. عورتوں بچوں کو پڑھے سر, بچپن سے پڑھا ہوا ہم نے. اس کو جتنا اسٹڈی کریں گے نا اتنا, بہت سے آپ نیٹ پہ جائیں, جتنی تحریکیں اٹھی ہیں دنیا میں جی قوت کے مظاہرے کے لیے, اس کا مرکز اور محور کربلا ہے. صرف مسلمانوں کے لیے قوت کا باعث نہیں, غیر مسلموں کے لیے اس کو بنیاد بنایا. صرف ایک تنویر نے ظلمت کی خندق پاڑ دی, پنکھڑی کی دھار نے لوہے کی گردن کاٹ دی. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. اگر آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا جرم ہے تو پھر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں. تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. میں اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ عشق میں شدت اختیار کریں, دشمنی میں شدت اختیار نہ کریں. بے شک خور کو معاف کیا جا سکتا ہے تو آپ اپنے مقصد پہ قائم رہیں. جی ناظرین, تو یہ تھے ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر جناب شکیل اختر صاحب. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور واقع کربلا کے حوالے سے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے کافی جو کانسیپٹ تھے وہ بھی کافی کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. جناب شکیل اختر صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ ہمیں ٹائم دیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.